عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم حاضرین و معزز سامعین، موجودہ حالات مسلمانوں کے انفرادی ہیں یا اجتماعی؟ انفرادی کا مطلب ایک ایک آدمی کی مشکلات، کسی کی جاب کی پریشانی ہے، کسی کی اولاد کی پریشانی ہے، کسی کو بیماریوں کی پریشانی ہے، کوئی خود بیمار، کہیں اولاد بیمار، کہیں بیوی بیمار، کہیں بچے بیمار۔ اور اجتماعی پریشانی خاندانوں میں ٹوٹ پھوٹ ہے، محلے اور پڑوس میں ایک دوسرے سے جھگڑے اور چپکلشیں ہیں، اور پھر ذرا سے آگے نکلیں تو شہر کی بدامنی ہے، ڈاکے، رہزنی، چوریاں۔ اس سے تھوڑے سے آگے نکلتے ہیں تو ملک اور ملکوں کے مسئلے ہیں، اور اگر بحیثیت اجتماع میں مسلمان دیکھیں تو مسلمانوں کے کتنے خوفناک اور دردناک اور المناک حالات ہیں۔ پہلے کسی کو اخبار پڑھنا آتا تھا، کسی کو نہیں آتا تھا، کسی کو خبروں کا پتہ چلتا تھا، کسی کو نہیں پتہ چلتا تھا۔ اب تو جب یہ میڈیا کا ایسا زمانہ آیا ہے کہ ہر آدمی کے ہاتھ میں ویڈیو پہنچ جاتی ہے، منظر کشی مکمل ہو جاتی ہے۔ ان حالات میں جو شام کے مسلمان اور مسلمانوں کی عورتوں اور مسلمانوں کے بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جو برما کے مسلمان وہاں کے مردوں، وہاں کی عورتوں، وہاں کے جوانوں، وہاں کے بچوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، کس کس جگہ کا تذکرہ کیا جائے، یوں کہہ لینا بہت عام اور بہت تمام ہو جائے گا کہ جہاں مسلمان ہے وہاں اسی قسم کے حالات روز بروز ہماری آنکھوں کا منظر بن رہے ہیں، ہماری آنکھوں کے لیے ایک نظارہ پیش کرتے ہیں، ہماری آنکھوں کے لیے ایک علم اور ایک تکلیفوں کی داستانیں بنا دیتے ہیں۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، اس سب صورتحال کو جب ہم سامنے رکھیں نا، جب سب صورتحال کو سامنے رکھیں، انفرادی مسئلے ہوں یا اجتماعی مسئلے، تو ایک ہی حل اور ایک ہی اپنا بس سمجھ میں آتا ہے، جس کو رب کریم نے قرآن کریم کی اس آیت میں فرمایا، جس کو میں نے بھی تلاوت کیا ہے۔
فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب میرے بندے آپ سے پوچھیں نا اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، میرے متعلق میرے بندے پوچھیں کہ اللہ کہاں ہے، پیغمبر سے کہا جا رہا ہے، پیغمبر جب مجھ سے متعلق بندے پوچھیں کہ کہاں ہے اللہ کو یہ ظلم و ستم نظر نہیں آ رہا ہے، اللہ کو یہ تکلیفیں، یہ مناظر جو ہم لوگوں کو تڑپا دیتے ہیں، اللہ کی رحمت تو ہم نے سنی کہ وہ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، تو اللہ نے خود فرمایا کہ ہر چیز پر اللہ کی رحمت وسیع ہے، وہ کہاں ہے اللہ، وہ اللہ کہاں ہے۔ یہ جب میرے بندے آپ سے سوال کریں، محبوب پیغمبر، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب لوگ آپ سے پوچھیں، جب لوگ آپ سے سوال کریں اللہ کہاں ہے، تو ان کو بتا دو فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں بہت نزدیک ہوں، میں بہت نزدیک ہوں، میں بہت نزدیک ہوں، میں بہت نزدیک ہوں۔ اللہ اتنے نزدیک ہیں، اللہ اتنے نزدیک کہ فرمایا فَإِنِّي قَرِيبٌ، ان کو بتاؤ میں بہت ہی زیادہ نزدیک ہوں، بہت ہی زیادہ نزدیک۔ تو پھر کیا ہے کہ رب کریم آپ نزدیک ہیں، اور بلکہ آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بہت نزدیک ہیں، پھر یہ ظلم و ستم، یہ تکلیف، یہ مسائل، یہ بچوں کا بل بلانا، یہ بے روزگاروں کا پریشان ہونا، یہ مصائب اور تکلیفوں اور بیماریوں کے اندر لوگوں کا رونا دھونا، یہ بمباریوں اور آگ لگی ہوئے مناظر کے اندر بچوں کا تڑپنا، یہ گیس، کیمیائی گیسوں کے درمیان میں تڑپتے اور سسکتے بچوں کی یہ لاشیں، یہ منظر، یہ آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ فَإِنِّي قریب، آپ کہہ رہے ہیں کہ میں بہت قریب ہوں، پھر یہ کیا معاملہ ہے، پھر کیا معاملہ ہے؟ فرمایا کہ میں جواب دوں گا، اللہ فرما رہا ہوں وَأُجِيبُ، میں جواب دوں گا، میں جواب دوں گا۔ یہ سب سوالوں کے بدلے میں ایک ہی جملہ ارشاد فرمایا میں جواب دوں گا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، میرے محترم یہ ہر آدمی کو، ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس آیت کو اپنے دل میں اتار لے، اپنے دل میں بٹھا لے کہ اللہ رب کریم ہر بات سے متعلق ارشاد فرمائے میں دیکھ رہا ہوں، اللہ بصیر، اللہ علیم، اللہ علیم بذات الصدور، دلوں کے بھیدوں کو دیکھنے والا ہے۔ وہ جو ویڈیو شام کی ہمیں نظر آ رہی ہیں تو اس کو نظر نہیں آ رہا سب کچھ، ہم تو پہلے ایک عکس کو مشین میں قید کرتے ہیں، اس کے بعد یہاں دنیا کو دکھاتے ہیں، وہ تو براہ راست دیکھتا ہے، براہ راست دیکھتا ہے، وہ دیکھ بھی رہا ہے، وہ جانتا بھی ہے، سب کچھ ہے، پھر اپنے حبیب سے کہہ بھی رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب میرے بندے مجھ سے متعلق آپ سے پوچھے نا تو آپ ان سے کہہ دو کہ وہ اللہ کہاں ہے، آپ کہہ دینا فَإِنِّي قریب، اللہ بہت نزدیک ہے۔ لیکن کب؟ وہ کہتا ہے میں جواب دوں گا، وہ بہت نزدیک ہے جب تم اس سے رابطہ کرو گے نا، اور وہ یہ سارے مناظر کو دیکھنے والا، وہ کہتا ہے میں جواب دوں گا۔ کب دوں گا جواب؟ فرمائے اجیب دعوت الداع اذا دعانی، جب میرے بندے مجھ کو پکاریں گے میں جواب دوں گا، میرے بندے مجھے پکاریں گے تو میں جواب دوں گا، میرے بندے مجھ سے بات کریں گے تو میں جواب دوں گا، میرے بندے میرے ہوں گے تو میں ان کو جواب دوں گا نا۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان، اجیب دعوت الداع اذا دعان۔ اس آیت کا بھی وہ نمبر نکالو، کون سی آیت نمبر ہے، تاکہ ابھی سب کو بتائیں، جس کو چاہے جو چاہے قرآن مجید میں جا کے ترجمہ دیکھ لے اس کا، کیسے اللہ ارشاد فرمایا میرے بندے جب آپ سے، عبادی کہا ہے، یہ کافروں کے متعلق بھی نہیں کہا، خصوصاً مسلمانوں کے متعلق، یا عبادی لا خوف علیہم ولا هم یحزنون قل یا عبادی الذین، جہاں اللہ کہتے ہیں نا میرے بندے ایمان والوں کو، وہاں کا ہے، فرمایا ان لوگوں کو بتا دیجئے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، میرے بندے، کون سے بندے؟ جو گلہ کرتے ہیں، جو شکوہ کرتے ہیں، یار اتنے مسائل، اتنی مشکلات، مسلمانوں پہ اتنا ظلم و ستم، وہ دیکھو کیسے کیمیائی گیس پھینک دیے، وہ جو ہے شام کے اوپر بمباری، برما کے مسلمانوں کا قتل و غارت، کشمیر کی ماں بہن بیٹیوں کی عزتوں اور آبروں کا اچھالنا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کو نظر نہیں آ رہا، اللہ کے اوپر، اللہ کو رحم نہیں آ رہا ان لوگوں پہ۔ اللہ فرمائے وَإِذَا سَأَلَكَ، ان کو بتا دو میں تمہارے بہت نزدیک ہوں۔ مطلب کیا؟
تم شام کی ویڈیو دیکھتے ہو، تم برما کے ایک دو مسلمانوں کی آہیں اور سسکیوں کو آڈیو اور ویڈیو پیغاموں میں سنتے ہو، میں بہت قریب سے سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہوں، سب کچھ سن رہا ہوتا ہوں، سب کچھ دیکھتا ہوں، سب کچھ سنتا ہوں، لیکن کیا اجیب دعوت الداع، میں جواب دوں گا، میں جواب دوں گا۔ کب دوں گا؟ فرمایا جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارے گا تو اس کو جواب دوں گا نا، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارے گا۔ دعانی کہا ہے، دعانی، ترجمہ دیکھیے گا اس کا، جس کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تو طبیعت خوش ہو جائے گی اس کا ترجمہ، کہ اللہ کتنی مہربان، کتنی مہربانی کے ساتھ، بے روزگار آدمی ہے، پریشان ہے، جاب نہیں مل رہی۔ 186 186 آیت نمبر سورۃ البقرہ، سورۃ البقرہ کی 186 نمبر آیت، اس کو آپ دیکھیے، اس کا ترجمہ دیکھیے، اللہ کریم کیسے ارشاد فرما ہے، کیسے پیغمبر آپ لوگوں کو کہہ دیجئے، کون سے لوگوں کو کہہ دیجئے؟ وہ لوگ جو میرے بندے ہیں، یعنی میرا نام لیتے ہیں، کبھی تو لیتے ہیں، کبھی جمعے میں لیتے ہیں، کبھی کسی نماز میں لیتے ہیں، جو مجھے کہیں نہ کہیں تو پکارتے ہیں، ان کو آپ بتا دیجئے وہ بے روزگاری کی تکلیف میں مبتلا ہیں، وہ بیماری کی تکلیف میں مبتلا ہیں، وہ کسی اذیت میں مبتلا ہیں، وہ کسی دنیا کے کسی لوگوں کی دشمنیوں کے اندر مبتلا ہیں، وہ اکیلے پریشان ہیں، وہ بحیثیت قوم مسلمان ہیں، وہ حیثیت پوری جماعت مسلمانوں کی پریشان ہے، وہ بمباریوں کا شکار ہیں، وہ گیسوں اور کیمیائی گیسوں کا شکار ہیں، جس انداز میں بھی کسی چیز میں مبتلا ہیں، جب وہ مجھ سے پکاریں گے تو میں ان کو جواب دوں گا نا۔ اگر ایک طرف وہ بمباریاں ہو رہی ہوں گی، دوسری طرف مسلمان وہ اپنی شادی بیاہ کی تقریب میں اپنی عورتوں کو نچا رہا ہوگا، ایک طرف مسلمان جو ہے وہ کیمیائی گیسوں کے اندر ان کے بچے جو ہے وہ سسک کے مر رہے ہوں گے، اور دوسری طرف کے لوگ جو ہے وہ اپنے بچوں سے اسکولوں میں فنکشن کرا کے اس میں ناچتے دیکھ کے اپنے بچوں کو خوش ہوں گے، ایک طرف لوگوں کی اور عورتوں اور خواتین کی آہوں اور سسکیوں پہ پورا عالم روتا ہوگا، اور ایک طرف کچھ لوگ اللہ کا نام لینے والے مسلمانوں کے اندر اپنی عورتوں کے گانے اور باجے سن کے مزے اڑاتے ہوں گے، تو پھر کیا اس قوم کا حال ہوگا، کیا اس مملکت کا حال ہوگا، کیا یہاں کے حکمرانوں سے کوئی شکوہ کرے گا، اور کیا یہاں کے عوام کا کوئی قصور کہے گا؟ اصل اللہ سے دوری کے سارے نتائج ہیں، اللہ سے دوری کا نتائج ہے۔ لوگ رو رہے ہیں سسکیوں سے، آہوں سے، شام میں کیا ہو گیا، فلاں جگہ کیا ہو گیا، برما کے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو گیا، صومالیہ کے مسلمانوں نے کون سا گناہ کیا ہے جو ان کے اوپر قحط نازل ہو گیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں سب کو آج بچے سے مراد 2 اور 2.5 سال کے بچے سے لے کے 80 اور 90 سال کا بوڑھا، ہر ایک سنتا نہیں ہے، صرف اپنے کان سے دیکھ رہا ہے، مناظر کو دیکھ رہا ہے۔ صومالیہ کے مسلمانوں کے بچے نظر نہیں آ رہے کسی کو، کیا حال ہے، کیا قحط سالی کا حال ہے۔ لیکن اگر ہماری حکومت کہے کہ شادی پہ 1 ڈش ہوگی تو اس کے خلاف احتجاج شروع ہو جاتا ہے، بولتا ہے کیوں نہیں ہونی چاہیے۔ مسلمانوں کا حال تو یہ ہونا چاہیے تھا، جن بیٹیوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، ادھر اپنی بیٹیوں کے اوپر سونا اور زیورات اتنا لادا جا رہا ہے، ان سے عزت کی حفاظت نہیں ہو رہی، ان سے زیورات کی حفاظت نہیں ہو رہی۔ اندازہ لگائیے کیا مسلمانوں کا حال ہوا، کتنے مسلمان، کون ہے مسلمان کا دشمن؟ حقیقت مسلمان کا دشمن مسلمان ہو گیا، مسلمان کا دشمن مسلمان ہو گیا۔ اللہ تو کہہ رہے ہیں، اللہ کہاں ہے؟ جب نعوذ باللہ اللہ سب کو پناہ میں رکھے، سب کو عافیت میں رکھے، جب کسی کی بیٹی کو طلاق ہوتی ہے نا، جب کسی کا گھر اجڑتا ہے نا، پھر وہ مطلقہ اور بیوہ پوچھتی ہے اللہ کو یہی گھر ملا تھا، اللہ کو ہم پر ہی مصیبت نازل کرنے کو ملی تھی، نعوذ باللہ۔ ایسے الفاظ بہت عام ہو گئے، بہت عام سی بات ہو گئی الفاظ۔ تو اس وقت اس سے پوچھا جائے کہ اللہ کو تو نے اپنے گھر میں جگہ کتنی دی تھی، یہ تو بتا دے ذرا، اللہ تیرے گھر میں بستہ کتنا تھا، اللہ اور اللہ کے پیغمبر کے احکام تیرے گھر کے اندر کتنے زندہ تھے۔ تو اس وقت اللہ کو بھول گئی تھی۔ بوڑھے باپ جب آج تم شکوہ و شکایت کرو کہ میری ہی بیٹی کا ایسا برا نصیب کیوں ہوا، جب تم بیٹی کو بیاہ رہے تھے اس وقت تم نے یہ سوچا تھا؟
کہ نصیب کون دیتا ہے، نصیب کہاں سے آتا ہے، اس وقت تو تم صرف داماد کی شکل دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے تھے، داماد کی دولت کا سن سن کے تمہارے آلیں ٹپکتی تھی، تم داماد کی تنخواہیں پوچھتے پھرتے تھے۔ آج جب بیٹی داماد کے گھر سے نکل کے اپنے گھر پہ آ رہی ہے تو آج کہہ رہا ہے کہ اللہ میری بیٹی کا بد نصیب کیوں ہوئی، میری ہی بیٹی کو نظر کیوں کھا گئی، میری ہی بیٹی کو رسوائی کیوں ملی۔ آپ نے اس وقت اپنے رب کی طرف کتنی نظر کی تھی، کتنی نظر کی تھی۔ اللہ تو کہہ رہا ہے، بولے بتا دو ان کو وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، کب پوچھتا ہے بندہ؟ جب پوچھے آپ سے کہ اللہ کہاں ہے۔ کب پوچھتا ہے مسلمان کہ اللہ کہاں ہے؟ جب مسلمان تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، جب مسلمان کسی اذیت میں مبتلا ہوتا ہے، جب مسلمان کسی پریشانی کے اندر گرتا ہے، پھر بولتا ہے اللہ کہاں ہے۔ میں تہجد میں اللہ کو تلاش کرتا ہوں، میں نمازوں میں اللہ کو تلاش کرتا ہوں، میں ذکر و اذکار میں اللہ کو تلاش کرتا ہوں، قسم سے میں چلتے پھرتے تسبیح پڑھ پڑھ کے اللہ اللہ کرتا ہوں، اللہ کہاں ہے؟ رب کریم کہے ان کو بتاؤ اللہ بہت دور نہیں، فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ آیت نمبر 186 پھر سن لیجئے، سورۃ البقرہ، ترجمہ دیکھیے۔ اللہ کہے میں بہت نزدیک ہوں، بہت نزدیک ہوں، تیری تکلیف کو بھی میں دیکھ رہا ہوں، تیری پریشانی کو بھی میں دیکھ رہا ہوں، تیری ہر ادا کو میں دیکھتا ہوں، تیری خوشیوں کو بھی تو میں نے دیکھا تھا، تیری خوشیوں میں بھی تو میں قریب تھا۔ آج تو پریشان ہوا تو تو پوچھ رہا ہے میں کہاں ہوں۔ جب میں تجھے دیکھتا تھا تو میں کہتا تھا کہ میرا بندہ کہاں جا رہا ہے، میرا بندہ کہاں ہے، این المفر، کہاں بھاگے گا تو، کہاں بھاگے گا؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑ لگا دے، اللہ کی طرف دوڑ لگا دے۔ اللہ ہی ہے جو بچانے والا ہے، اللہ ہی ہے جو پناہ دینے والا ہے۔ لیکن تو نہیں آتا تھا، اس وقت میں دیکھتا تھا کہ تو کہاں ہے۔ آج تو یہ پوچھتا ہے کہ اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے؟ بتا دو ان کو اللہ بہت نزدیک ہے، فَإِنِّي قَرِيبٌ، اللہ بہت نزدیک ہے، اللہ بہت نزدیک ہے۔ اگر کسی کو یہ احساس بیدار ہو جائے نا اللہ بہت قریب ہے، اللہ ہماری چارپائی پہ بھی ہے، اللہ ہماری میز اور کرسی پہ بھی ہے، اللہ ہمارے دولت خانے میں بھی ہے، اللہ ہمارے بیڈ روم میں بھی ہے، اللہ ہماری خلوتوں میں بھی ہے، اللہ ہمارے اجتماعات میں بھی ہے۔ فإنی، اس لیے اللہ خود کہہ رہا ہے فإنی قریب، میں بہت قریب ہوں، میں بہت قریب، بہت نزدیک ہوں، بہت نزدیک ہوں۔ اور فرمایا کیا؟ میں جواب دوں گا، میں تم کو جواب دوں گا۔ کیا جملہ ارشاد فرمایا، اجیبو، فرمایا میں جواب دوں گا، میں جواب دوں گا۔ یہ طاقتور ذات جب یہ کہے کہ میں جواب دوں گا، ذرا سوچئے تو صحیح، اس ایک لفظ کے اندر کتنی رب کی طاقت ہے، کتنی رب کی طاقت چھپی ہوئی ہے۔ فرمایا ہر دعا کرنے والے کو، ہر پکارنے والے کو میں جواب دوں گا، ہر پکارنے والے کو جواب۔ یہ نہیں کہا کہ جو وہ مانگے گا، جو وہ مانگے گا وہ دوں گا، یہ نہیں کہا، یہ نہیں کہا جو وہ چاہے گا وہ کر دوں گا، یہ نہیں کہا۔ فرمایا میں جواب دوں گا، میں جواب دوں گا۔ کیا جواب؟ گناہگار کو بتاؤں گا تو نے بہت دوڑے لگائی ہیں نا، لا اور دوڑ، کتنی دوڑ لگائے گا۔ نیکوں کو کہوں گا تم نے میرے لیے اپنے کو قربان کیا، جاؤ میرے سارے نعمت خزانے تم پر قربان ہیں۔ اللہ والوں کو ذرا دیکھیے تو صحیح، نیک لوگوں کو بھی کبھی نظر ڈالیے۔ ہم گناہگاروں کو ہم دیکھتے رہتے ہیں، نیک لوگوں کو بھی دیکھ، کتنے سکون کی زندگی، کچھ نہیں ہے، ہم دم جو مصائب میں بھی ہوں خوش و خرم ہے۔ اللہ والوں کو بھی تکلیفیں آتی ہیں، پیغمبر کو تکلیف آئی تو پیغمبر کی نسبت سے، جس کو اللہ والی کی نسبت ملی پیغمبر کی نسبت سے ملی۔ جب پیغمبر کو تکلیف آئی تو دنیا کا اور کون سا ولی باقی رہے گا؟ ہر ولی کو تکلیف پہنچی ہے، ہر ولی کو تکلیفیں بھی پہنچی ہیں، مختلف قسم کی ہیں، مختلف نوعیتوں کی تکلیف، اللہ والوں کو تکلیفیں آئی ہیں۔ لیکن کیا حالت ہوئی اللہ والوں کی؟ حالت کیا ہے؟ تکلیف میں بھی کیا کہا، ہمدم جو مصائب میں بھی ہیں خوش و خرم۔ چاروں طرف مصائب، مشکلات، پریشانیاں ہیں، کبھی واقعہ کربلا، کبھی کوئی سا واقعہ، کبھی کوئی واقعہ، کبھی کوئی تکلیف، کبھی کوئی تکلیف، لیکن کیا کہا ہر طرف سے تکلیفوں کے عالم میں ہمدم جو مصائب میں بھی ہیں خوش و خرم، دیتا ہے تسلی کوئی بیٹھا میرے دل میں۔ اللہ کی محبت جب دل میں آ جاتی ہے تو وہ تسلیاں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں تسلی دیتا ہوں اپنے بندوں کو، اور قرآن کہہ رہا ہے، یہ اللہ نے قرآن میں کہا، یہ تو ایک شاعر نے کہا نا، دیتا ہے تسلی کوئی بیٹھا میرے دل میں۔ یہ اپنی طرف سے شاعر نے کوئی اپنا خیال پیش نہیں کیا، شاعر اللہ والا تھا، شاعر نے رب کے کلام کی تفسیر بیان کی ہے، تفسیر بیان کی ہے۔ کیا تفسیر؟
بولا ان الذین قالوا ربنا اللہ، جس نے کہہ دیا میرا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، اتنا کافی نہیں ہے کہ کہہ دیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، بھائی ہم اللہ کو مانتے ہیں، معمولی بات تھوڑی ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، نہیں، ثم استقاموا، پھر اس پہ ڈٹ گیا، یہ میرے رب کا حکم قربان، یہ میرے نبی کا حکم قربان، یہ سوچنے بیٹھ گیا کہ یہ تو اللہ کا فرمان ہے، مان لو تو اچھا ہے، یہ تو فرض ہے، اس کو تو ماننا پڑے گا، اور یہ نبی کا پیغام ہے، مانا تو ثواب، نہیں مانا تو کوئی گناہ نہیں۔ اللہ فرما رہے نہیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، اتنا کافی نہیں تھا یہ کہہ کے خاموش ہو گئے، پھر وہ ڈٹ گئے اس کے اوپر، استقامت جس کو کہتے ہیں اردو میں بھی استقامت، فرمایا ثم استقاموا، پھر وہ اس پہ ڈٹ گئے کہ رب ہمارا اللہ ہی ہے، یہ دنیا کچھ کہتی ہے، میرے اللہ پہ میری جان قربان، میرے اللہ پہ میرا مال قربان، میرے اللہ پہ میری خواہشات قربان۔ جب اس نے یہ کہا ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ کہہ رہے نازل ہوں گے ان پر ملائکہ نازل ہوں گے، اور ملائکہ نازل ہو کے کیا کہیں گے؟ ملائکہ ان کے لیے کوئی بریانی قورمے لے کے نہیں آئیں گے، فرمایا ملائکہ ان پہ نازل ہوں گے، کیا کہیں گے؟ لا تخافوا ولا تحزنوا، کوئی غم نہیں کرو، کوئی خوف نہیں کرو، تم سے سارے غم و خوف دور کر دیے گئے ہیں، وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، تم لوگوں کو تو خوشخبریاں سناتے ہیں ہم، دنیا تو دنیا، تمہارے لیے آخرت میں بھی اللہ نے جنتیں تیار کر کے رکھی ہوئی ہیں۔ تو اسی کو شاعر کہتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، تو شاعر کہتا ہے جب ہم نے اپنے اللہ کا نام لے لیا ہے نا کہ ہم اللہ کے، اللہ ہمارا، تو اب ہم کہہ رہے ہیں جتنی بھی تکلیفیں آئیں، ہم دم جو مصائب میں بھی ہیں خوش و خرم، دیتا ہے تسلی، کوئی بیٹھا میرے دل میں، اللہ کی محبتیں ہم پر نازل ہو رہی ہیں۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ہم تکلیفیں، مسائل، پریشانیاں، روزانہ اخبارات کی المناک سرخیاں، آج کے اخبارات کا مقصد ہی گویا کہ یہی نظر آتا ہے کہ کہیں دھماکے کی خبر دے دیں، کہیں ایکسیڈنٹ کی خبر دے دیں، کہیں حملے کی خبر دے دیں، کہیں کوئی تخریب کاری کو ناکام بنانے کی خبر۔ جب تک یہ خبریں نہیں ہوتی اس وقت تک اخبارات میں زینت ہی گویا کہ نہیں آتی، زینت ہی، اور ان اخباراتوں میں زینتیں بڑھتے کہاں تک نتیجہ کہاں پہنچا ہے کہ اب مسلمانوں کے قتل عام کتنے زیادہ ہوگا، کتنے زیادہ ہوگا، اور چٹپٹی مزیدار خبریں بنا کے پیش کیے جاتے ہیں، اتنے لوگ مر گئے۔ اللہ فرماتے ہیں ان ظلم و ستم کی حالتوں کے اندر تم پوچھتے ہو کہ اللہ کہاں ہے؟ ہر آدمی جب کوئی پریشان ہے، ظاہر ہے ہم بھی انسان، آپ بھی انسان، ہم میں سے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی تکلیف، کوئی نہ کوئی پریشانی، کوئی نہ کوئی مشکل آتی ہے۔ جب انسان خود پریشان ہوتا ہے نا تو اس وقت سوچتا ہے یہ تو اتنی بڑی مصیبت تو کسی پہ نہیں آئی ہوگی، جو مصیبت ہم پہ ٹوٹی نا وہ کسی میں مصیبت نہیں آیا، وہ کسی میں مصیبت نہیں آیا۔ میرے محترم دوستو بزرگو، دنیا میں جو سب سے بڑی مصیبت آئے نا، سب سے بڑی مصیبت اس ہماری امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر ہم دیکھیں، آپ کوئی تاریخ اٹھا لیں، کوئی بڑے سے بڑا اٹھا کے پوچھ لیں کسی کو، اس سے بڑی مصیبت اس روئے زمین پہ نہ آئی اور نہ آئے گی، قیامت سے بڑی مصیبت۔ لوگ تو مصیبت میں کہتے ہیں نا قیامت آ گئی، میں عرض کر رہا ہوں قیامت سے بڑی مصیبت اس امت پہ آئی تو وہ ایک بڑی مصیبت تھی جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا تھا، وہ مصیبت تھی بہت بڑی۔ اللہ کے حبیب دنیا سے چلے گئے، کیا مسلمانوں پہ ٹوٹی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، فرمایا صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا، وہ ایسا المناک حادثہ تھا، اگر وہ دن کے اوپر نازل ہوتا نا دن رات ہو جاتے، دن اپنی روشنی کو گم پاتے۔ ہم پر اتنی تکلیف ہوئی لیکن ہمیں سہارا کس چیز سے ملا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغمبر کے جنازے پہ آ کے کھڑے ہو کے، جب حضرت عمر ایک طرف کھڑے، کہا کسی نے اگر یہ کہا کہ نبی دنیا سے پردہ کر گئے میں اس کی گردن اڑا دوں گا، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ جذبات کا ایک عالم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ نے آ کے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ماتھے کو بوسہ لیا اور آپ نے ایک نئی تاریخ رقم فرمائی، ایک نیا حوصلہ لوگوں کو دیا۔ فرمایا سن لو اے لوگوں، جو صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیا کرتے تھے وہ سن لیں، آج اللہ کے حبیب دنیا سے پردہ فرما گئے۔
وعدہ فرما گئے، فرمایا جو ان کی عبادت کرتے تھے، یہ پیغمبر ہیں، ان کو پیغمبر ہی مان کے ہم نے قیامت تک زندہ رہنا ہے۔ اور دوسری بات کیا، اور جو لوگ اللہ کی عبادت کیا کرتے ہیں وہ سن لیں کہ اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا۔ یہ ایک حوصلہ دیا جاتا ہے۔ اور دوسری بات کیا، اللہ کے نبی کے ماتھے کو بوسہ لے کے فرمایا، یہ جو خطاب تھا نا یہ قوم سے کیا، اور اللہ کے نبی کو خطاب کر کے کیا کہا، بولا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میں اور میرے ماں باپ آپ پہ قربان۔ اللہ کے نبی کا جنازہ سامنے، فرمایا میں اور میرے ماں باپ پیغمبر آپ پہ قربان، میں رب کے نام کی قسم اٹھا کے آپ کو کہتا ہوں، آپ کے وجود کو تو موت آ گئی ہے لیکن آپ کی تعلیمات کو کبھی موت نہیں آنے دیں گے۔ اور یہی وہ اس تکلیف دہ عالم کے اندر، اس مصیبت کے وقت کے اندر، یہی ایک حضرت ابو بکر کا جملہ تھا جس نے صحابہ میں ایک طاقت بھر دی۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں یہی صحابہ جو 1,24,000 کے لگ بھگ حجۃ الوداع کے موقع پہ اور 75,000 کے لگ بھگ پیغمبر کے دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے مدینہ کے اندر تھے، یہ ایک اتنی بڑی تعداد، آج حرمین اور شریفین سے اٹھا کے پوچھو یہ صحابہ کہاں ہیں، پوری دنیا میں ان صحابہ کی خبریں بنی، مکہ اور مدینہ کے اندر کو ٹوٹل اگر خبریں معلوم ہوتی ہیں تو 8 سے 10,000 صحابہ، وہ بھی بہت مشکل سے جا کے پہنچتا ہے 8 سے 10، باقی پوری دنیا میں گھوم کر اس بات کو لے کر کہ پیغمبر آپ کا وجود تو دنیا سے رخصت ہو گیا لیکن آپ کی تعلیمات میں ہم موت نہیں آنے دیں گے، موت نہیں آنے دیں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پھر پیغمبر کے بعد فتوحات شروع ہوئی ہیں۔ پیغمبر کے دنیا سے جانے کے بعد جو کافر کہہ رہے تھے نا کہ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہہ رہے تھے کہ یہ محمد خواب دیکھ رہے ہیں، شام اور فارس کو فتح کرنے کے خواب دیکھ رہے ہیں، نعوذ باللہ انہوں نے خواب کہے تھے۔ ان خوابوں کی تعبیر بھی حضرت ابوبکر کے زمانے میں نہیں، حضرت عمر کے زمانے میں جا کے ہوئی، کیونکہ نبی کی تعلیمات کو انہوں نے آگے بڑھایا، نبی کی تعلیمات کو آگے بڑھایا، اللہ کے حبیب کی تعلیمات کو آگے۔ آج انہی ملک شام و فارس کے اندر مسلمانوں کی حالت زار دیکھ لیجئے، آج وہی قیصر و کسریٰ کا زمانہ ہے، اور آج وہی شام اور وہاں کی سلطنت ہیں، مسلمانوں کے اوپر کتنی تکلیفیں ہیں، کتنے مصائب ہیں، کتنے علم ہیں، کتنی پریشانیاں ہیں۔ اور یقین کیجئے اس بات کو، ایک مسلمان اسلام کے علم رکھنے کی وجہ سے اس بات کو دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ ملک شام کے مسلمانوں کے حالات اور وہاں کے مسلمانوں کے حالات میں ایک بہت بڑا کردار ہم مسلمانوں کا ہے۔ ہم نے کیا کیا اس اسلام کے لیے، ہم نے کیا کیا اس دین کے لیے، ہم کہاں بیٹھے ہیں آج؟ ہمیں عرض کر رہا تھا کہ ہم ذرا سوچیں صومالیہ کے مسلمانوں پہ قحط کیوں پڑا، ہم ذرا سوچیں کہ شام کے مسلمانوں کے بچوں کو ایسے ذبح کیوں کیا جا رہا ہے، کشمیر کی ماں بہن بیٹیوں کے ساتھ ایسے مسائل کیوں پیش آ رہے ہیں۔ ہمارا بہت بڑا کردار، ہم اپنی خوشیوں میں مگن ہیں، ہم پر اگر جاب چھوٹ جائے یا جاب چھوٹنے کی ایک وارننگ ہمیں مل جائے کمپنی سے تو ہمارے سجدے لمبے ہو جاتے ہیں، ہماری نمازیں بڑھ جاتی ہیں، ہمارے ہاتھوں میں تسبیحاں آ جاتی ہیں، ہم ایسے اجتماعات میں وقت سے پہلے آ کے بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں، ذرا سی تکلیف اپنے آپ پہ آئے۔ جبکہ اللہ کے حبیب نے تو کیا فرمایا تھا، فرمایا کہ تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں۔ رب نے کہا تمام مسلمان بھائی بھائی، اللہ نے کیا کہا، انما المؤمنون اخوہ، تمام مسلمان بھائی بھائی، تمام مسلمان۔ خود قرآن میں رب نے اعلان کیا کہ تمام مسلمان بھائی بھائی۔ پیغمبر نے علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے بھائی کا مطلب سمجھتے ہو؟ اللہ کے نبی نے تشریح فرمائی اس کی، فرمایا بھائی کا مطلب سمجھتے ہو؟ بھائی کا مطلب یہ ہے کہ تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، ایک جسم کی مانند۔ اور ایک جسم میں اگر سر پہ کوئی زخم لگتا ہے تو دل کو بھی اس کا احساس ہوتا ہے، پاؤں میں کوئی تکلیف ہوتی ہے پورا وجود اس سے تڑپتا ہے۔ اگر شام کا مسلمان تڑپ رہا ہے تو پاکستان کا مسلمان بھی تڑپنا چاہیے، اگر کشمیر کی ماں بہن بیٹی کو تکلیف ہے تو پاکستان کے مسلمان بھی اس میں فکر مند ہونے چاہیے۔ لیکن افسوس، صد افسوس، مسلمانوں کی بہنیں ایک علاقے کے اندر اس فکر میں ہیں کہ ہماری چادر چھین لی گئی، ہمارا دوپٹہ اتار دیا گیا، ہماری عزت کو تار کر دیا گیا، اور دوسرے علاقوں کے مسلمان خود اپنی بیٹیوں کے دوپٹے اتار رہے ہیں۔ بولے بیٹا دلہن بنی ہو، آج تو دوپٹہ
دوپٹہ ذرا پیچھے کر کے رکھو، آج تو اپنی حیا کو ایک طرف کر کے رکھو۔ مسلمانوں کی بہن بیٹیوں کو نچوایا جا رہا ہے، گانوں کے اوپر، رقصوں کے اوپر، طبلوں کے اوپر مسلمانوں کی بہن اور بیٹیوں سے رقص کرا۔ ایک طرف عزتیں مسلمانوں کی بہن بیٹیاں شکوے کر رہی ہیں، فریادیں کر رہی ہیں کہ اللہ ہمیں ظالم اور درندوں سے بچا، یہ کافر اور یہ ہندو اور یہ فلاں فلاں ظالم اور فلاں کافر لوگ ہماری عزتوں سے کھیل رہے ہیں، اور دوسری طرف کے مسلمان بہن بیٹیوں کے دوپٹوں کو کھینچ رہے ہیں، اتار رہے ہیں۔ بولا مجھے برقع پسند نہیں ہے، اگر میری بیوی بننا چاہتی ہو تو برقع نہیں پہننا ہوگا، اگر آپ کو اس گھر میں رشتہ کرنا ہے تو پردہ ختم کرنا پڑے گا، پردہ ختم، اگر آپ کو ہماری بیٹی چاہیے تو آپ کو داڑھی کٹوانی پڑے گی، آپ کو بے ایمان مسلمان بننا پڑے گا، دوسرے معنوں کے اندر آپ کو داڑھی کاٹنی پڑے گی، آپ کو اپنی حیا ختم کرنی پڑے گی۔ کیسی کیسی شرطیں مسلمان رکھ رہے ہیں۔ یہی حال ہوگا جب جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ اللہ فرمائے جب پھر تم پہ پڑتی ہے نا تو پوچھتے ہو اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے، تو سن لو اللہ بہت نزدیک ہے۔ فَإِنِّي قَرِيبٌ، اللہ کہہ رہے ہیں میں بہت نزدیک ہوں، بہت نزدیک ہوں، اجیب دعوت الداع، میں جواب دوں گا۔ اللہ نے کہا میں جواب دوں گا، میں جواب دوں گا۔ اب جواب کیسے دے گا؟ جواب کیسے دے گا؟ اگر ایک بیٹے نے غلط کام کیا ہوتا ہے تو اور باپ کو پتہ چل جائے کہ اس نے کیا ہے، بیٹا باپ کے سامنے نہیں جاتا، بولتا ہے ابا کو پتہ چل گیا ہے، ابا کو شکایت لگا دی ہے۔ ایک بچی اور ایک بچہ اگر کوئی غلط کام ذرا سا غلط نامناسب کر لے اور ان کو پتہ ہو کہ ماں کو پتہ چل گیا ہے تو ساری دنیا میں وہ ماں کی محبت بھی بولتے ہیں سب سے زیادہ، وہ مدر ڈے بنانے والے لوگ بھی ہوں گے نا، ماں کے سامنے نہیں بولتے اماں کو پتہ چل گیا میں نے یہ حرکت کی ہے۔ جب رب کو نہیں معلوم، اللہ کو سب معلوم ہے ہم کیا کیا کرتے ہیں۔ ہماری نظروں کی خیانت ہے، ہمارے کانوں کی خیانت ہے، ہمارے ہاتھوں کی چوریاں، ہمارے دلوں کے فراڈ اور دھوکے، ہمارے اعصاب کی خیانت ہے، سب اللہ کو پتہ ہے، اور پھر بھی ہم اپنے اللہ کو راضی نہیں کرتے، پھر بھی ہم کہتے ہیں ہم پریشان ہو گئے، اللہ کو ہماری پریشانی کا کیا علم نہیں ہے؟ اللہ ہماری پریشانی دیکھتا نہیں ہے؟ نعوذ باللہ، ہمارے ہیں گھر ملے مصیبت کے لیے، ہم ہی تکلیفوں کے مارے ہوئے ہیں، ہم ہی پریشانیوں کی زندگیاں گزارتے ہوئے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو بالآخر پھر کر لو۔ لوگوں نے کہنا شروع کیا یار سچ میں فائدہ نہیں ہے، جھوٹ بول کے کماؤ، حلال میں فائدہ نہیں ہے، حرام سے کماؤ۔ نعوذ باللہ، ایمان کے نکلنے کی مختلف راستے بنے، انسان کے اندر سے ایمان نکلنے کے مختلف راستے بنے۔ اللہ فرما رہے ہیں میں تم کو جواب دوں گا، میں تم کو جواب دوں گا، جب مجھ کو پکارو گے تو میں جواب دوں گا، جواب دوں گا جب مجھے پکارو گے، کسی کو قبول کر کے جواب دوں گا اور کسی کو دفع کر کے جواب دوں گا، بتاؤں گا تم نے ہمارے لیے کیا کیا تھا، تم نے ہمارے لیے کیا کیا تھا۔ تمہیں جب سمجھایا جاتا تھا، تم کو بتایا جاتا تھا کہ یہ گانا باجا، یہ سود اور یہ سود کی لعنت ہے، یہ اچھا نہیں ہے، یہ حلال اور حرام کی آمیزش، یہ حرام میں حلال میں حرام ملا کے کام کرنا یہ اچھا، جب تم کو بتایا جاتا تھا تم اس وقت نہیں سوچتے تھے اللہ کہاں ہے، اللہ قریب ہے، وہ دیکھ رہے نا، تم حرام اور حلال کو ملا دیتے تھے، تم جائز اور ناجائز کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے، تم دین کو کوئی مانتے ہی نہیں تھے، اس وقت تم کہاں تھے؟ آج کہتے ہو اللہ کہاں ہے؟ اللہ وہی ہے جہاں کل تھا، وہ کل بھی تم کو دیکھتا تھا، وہ آج بھی تم کو دیکھتا ہے، وہ کل بھی تم کو دیکھتا تھا، وہ آج بھی تم کو دیکھتا ہے۔ میرے محترم دوستو اور بزرگوں، ہم سب پر ایک ذمہ داری آئی، اللہ کو پکاریں، اللہ سے مانگیں، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، اللہ کے سامنے جھولیاں پھیلائیں، جو غلطیاں ہیں ہم اپنی غلطیوں کا اعتراف وہی تو ایک رب ہے جس کے سامنے بیٹھ کے کر سکتے ہیں کہ یا اللہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے کیا کیا شرارتیں کی ہیں، میں کتنی کتنی شرارتیں کرتا ہوں، کتنی کتنی غلطیاں کرتا ہوں، کتنی کتنی کوتاہیاں، اے اللہ آپ ہی معاف فرمانے والے ہیں، آپ معاف فرما دیجیے، آپ معاف فرما دیجیے، آپ رحم فرما دیجیے۔ اے اللہ میرے گناہوں کی نحوست سے جو لوگوں کے اوپر گرمی زیادہ برس رہی ہے، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرمائیے، یہ گرم کو ختم فرمائیے، کہیں خون کی گرمی ہے، کہیں دھماکوں کی گرمی ہے، کہیں آسمان گرمی برساتا ہے اور کہیں زمین گرمی اگل رہی ہے، اے اللہ ہماری سب کی حفاظت فرما۔ مانگنا ہے، مانگنا ہے۔ ورنہ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، جو
مسلمان شام اور فلسطین اور کشمیر اور برما اور صومالیہ ان سب علاقوں کے اندر ہیں، ان کا قرآن آپ سنیے، ہم ان کی ویڈیوز دیکھتے ہیں نا، ان کا قرآن آپ سنیے۔ ہمارے اچھے اچھے قاری وہ قرآن نہیں پڑھ سکتے جو وہاں کا بچہ قرآن پڑھتا ہے۔ ان کی زبان اسلامی زبان، عربی زبان، قرآن اچھا پڑھتے ہیں، نماز وہ پینٹ کوٹ ٹائی میں ہیں، وہ چرچ میں ہیں، وہ مسجد میں ہیں، اس سے ان کو غرضی نہیں ہوتی۔ وہ جب نماز کی اللہ اذان کا ٹائم آتا ہے وہ نماز پڑھتے ہیں، وہ لوگ نمازوں کی پابندیاں۔ پھر کیا اسباب ہیں، کیا تکلیفیں ہیں، ہم پر یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کیوں پٹ ہے۔ میں یہ کہتا ہوں وہ ہمارے گناہوں کی وجہ، اللہ ہمارے احساسات دیکھنا چاہتا ہے، اللہ ہمارے احساسات۔ اگر ایک گھر میں ایک بہن ذرا سی زخم لیے بیٹھی ہو نا اور بھائی اس سے نہ پوچھے کہ کیا ہو گیا تو کتنا گلا کرتی ہے، بولتی ہے مجھے اتنی تکلیف ہو گئی تھی، بھیا نے پوچھا تک نہیں کہ بہن کیا ہو گیا۔ تو میرے محترم، اللہ یہ احساس دیکھنا ہمارا چاہتے ہیں۔ شام کے بچے تڑپ رہے ہیں، شام کی ماؤں کی گودیں اجڑ گئی ہیں، شام کی اولادیں یتیم اور شام کی عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں، کشمیر کی بہن بیٹیوں کی عزتیں تار ہو رہی ہیں، برما کا مسلمان ذبح کیا جا رہا ہے، اور نعوذ باللہ ذبح کی بھی وہ قسم جس کو تاریخ نے جب اس کا ذکر کیا، حضرت حمزہ کا قتل ایسا ہوا تھا کہ جن کے اعضاء کاٹ دیے گئے تھے، جن کے ناک اور کان کاٹ دیے گئے تھے، حضرت حمزہ کو شہید کرنے کے بعد یہ مسئلہ کیا گیا تھا۔ شہید ہونے کے بعد حضرت حمزہ کے تیر لگا تھا، شہید ہوئے، اس کے بعد ہندا نے ان کا کلیجہ نکلوایا تھا، ان کے کان کاٹے گئے تھے، ان کی آنکھیں نکالی گئی تھیں۔ یہاں برما کے اندر مسلمانوں کی ویڈیو عام ہوتی جا رہی، عام میڈیا کے اوپر دکھائی جا رہی ہیں کہ مسلمانوں کو باندھا جاتا ہے، ان کی آنکھیں پہلے نکالی جاتی ہیں، ان کے پہلے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں، ان کے پاؤں کاٹے، اس تکلیف کے اندر ان کو قتل کیا جاتا ہے۔ یہ تو تاریخ نے ایسے مظالم کا کبھی سوچا بھی نہیں تھا، ایسے درندوں کو اس زمین نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ لیکن اس ظلم و ستم کے اندر میرا اور آپ کا کیا کردار ہے؟ کیا کردار ہے؟ ہم اپنی مستیوں میں مگن۔ میرے بیٹے کی شادی ہے، اور بھائی شادی تو زندگی میں ایک ہی دفعہ ہوتی ہے، بار بار تو ہوتی نہیں، لہذا اس میں ڈانس بھی ہوگا، اس میں پارٹی بھی ہوگی، اس میں ذرا شغل میلے بھی چلیں گے۔ بھائی یہ تو اپنی بہن بیٹی ہے نا، تو کیا ہو گیا اگر مل جل کے بیٹھ جائیں گے، گپے مار لیں گے، نعوذ باللہ، کیا مسلمان نہ ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے ان شادیوں کا حال؟ کیا ہے ان شادیوں کا حال؟ پاکستان میں جہاں شادیاں خوب ہو رہی ہیں، شوق و ذوق سے ہو رہی ہیں، بڑی دھوم دھام سے ہو رہی ہیں، وہاں طلاقوں کا بھی کبھی پوچھا ہے؟ طلاقوں کو بھی کبھی پوچھا ہے؟ کیا حال ہے طلاقوں کا؟ کورٹ میں جا کے ذرا معلومات کیجئے، یقین نہیں آئے گا، عقل دنگ رہ جائے گی۔ کورٹ کے اندر خلا کے کیس اگر معلوم کریں گے نا، سینکڑوں میں نہیں، ہزاروں میں نہیں، صرف کراچی کورٹ سے جا کے آپ معلوم کر لیجئے کہ خلا کے کیس کتنے ہیں اس وقت کورٹ کے اندر، لاکھوں میں ملیں گے، لاکھوں میں۔ عقل دنگ رہ جائے گی، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہمیں شادیاں دکھ رہی ہیں، کیوں؟ نافرمانی کے ساتھ خوشیاں بنائی جائیں گی۔ اللہ کہہ رہے میں بہت قریب ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں تم لوگ کیا کر رہے ہو، اور پھر میں جواب دوں گا۔ اجیب دعوت الداع، سورۃ البقرہ آیت نمبر 186، 186 نمبر آیت، آپ اٹھا کے دیکھیے ترجمہ۔ اللہ کہہ رہے میں جواب دوں گا، میں جواب دوں گا۔ جب پکارو گے نا مجھے پکارنے والا آئے گا، اس کو میں جواب دوں گا۔ اگر وہ توبہ کے لیے آئے گا اس کو توبہ ملے گی، لیکن اگر وہ مانگنے کے لیے آئے گا تو اس کو بتاؤں گا کہ جب ہم دیتے تھے اس وقت تمہارا کیا حال تھا، جب تمہیں فراوانی تھی اس وقت اللہ کے نام پہ کتنا نکالتے تھے، اس وقت کا تو بتاؤ۔ تو میرے محترم، ہم پر ذمہ داری آئے، پہلی ذمہ داری لازم کر لیں۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے، آج کا جمعہ قبول ہو گیا انشاءاللہ۔ کیا؟ روزانہ کی بنیاد پہ کچھ دیر کے لیے اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلا لیں، روزانہ کی بنیاد پہ۔ یہ نہیں کہ کبھی کسی کا تھپڑ پڑا تو کہا اے اللہ اس کو پکڑ لے، میں ہاتھ پھیلا کے کہہ رہا ہوں اس کو پکڑ لے، اس کو پکڑ، نہیں، کسی کا تھپڑ پڑا تو اس کے وقت میں ہاتھ پھیلا دیے۔ کبھی کوئی چیز مہنگی ہوئی، مل نہیں گئی، لائن میں کھڑے، اے اللہ ہماری سن لے، کہیں اوپر سے پھینک دے، یہ دنیا تو نہیں، اس وقت نہیں، روزانہ کی بنیاد پہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیے۔ اے اللہ ہم پر رحم فرما، اے اللہ ہمیں معاف فرما، اے اللہ ہم گناہ گار ہیں، ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما۔
فرما، اے اللہ ہمیں وہ دل عطا فرما جو دل تیرے احکام پہ چلنے والا ہو، اے اللہ ہمیں وہ دل عطا فرما جو دل تیرے حبیب کے نام پہ قربان ہونا جانتا ہو، اور قربان ہونے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ ہونا، اپنی خواہشات کو قربان کرنا جانتا ہو، اے اللہ وہ دل عطا۔ اور ایک نمبر 2، اے اللہ مظلوم مسلمانوں پہ رحم فرما، مظلوم مسلمانوں پہ، مظلوم جہاں ہیں اے اللہ مظلوموں پہ رحم فرما۔ یا اللہ یہ شام کے بچے کس ظلم کا شکار، کس گناہ کی پاداش کے اندر ان کو قتل و غارت کیا جا رہا ہے۔ یا اللہ یہ کشمیر کے مسلمانوں کے اوپر کیوں ایسا ظلم و ستم، یا اللہ یہ برما کے مسلمانوں پہ، یا اللہ یہ صومالیہ کا قہر، یا اللہ یہ فنا علاقے کے مسائل، یا اللہ یہ ہمارے اجتماعی مسائل، اے اللہ ہمارا اتنا بڑا طبقہ بے روزگاری کے عالم میں، یا اللہ تو نے مجھے روزگار عطا فرمایا، اے اللہ میرے بھائیوں کو بھی روزگار عطا فرما، یا اللہ تو نے میری دکان میں برکت عطا فرمائی، رب کریم میرے برابر دکاندار کو بھی برکت عطا فرما۔ ہم اس کے برعکس چل رہے ہیں، اے اللہ یہ جو گاہک آ رہے ہیں میری دکان میں بھیج دے، یہ فلاں دکان پہ نہ جائے، یہ نہ، اے اللہ آپ ہم پر رحم فرمائیں، ہمارے بھائیوں پر رحم فرمائیں، ہماری قوم پہ رحم فرمائیں، ہم مسلمانوں پہ، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ایک ذمہ داری دعا اور دوسری ذمہ داری کیا، جب بھی کوئی گناہ کا دل چاہے تو یہ سوچو کہ اس گناہ کی نحوست کتنی ہوگی، اس گناہ کی ناراضگی کتنی خطرناک ہوگی۔ اللہ ناراض ہوئے تو مجھ سے تو ہوں گے، اور پھر میرے ساتھ جتنے لوگ وابستہ ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ اگر میری جاب چھوٹی اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے، میں تو گیا، لیکن میرے بیوی بچے جو میری جاب کے بدولت کھاتے ہیں، طفیل میں کھاتے ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ اے اللہ مجھے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اپنے حبیب کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ خلوت یعنی تنہائی کے گناہ سے بھی مجھے بچا لے، اے اللہ سب کے درمیان کے گناہوں سے بھی مجھے بچا لے، اور ہر گناہ کی طرف توجہ کیجیے، ایسا نہ ہو عدم توجہ کی وجہ سے ہم سے گناہ ہوتے جاتے ہیں، ہمیں معلوم ہی نہ ہو۔ جب یہ روٹین بن جائے گی تو بھی ہم اللہ سے کہہ سکیں گے کہ اللہ ہم جو جانتے ہیں اپنی خطاؤں کو وہ بھی آپ معاف فرما، اور بہت سی خطائیں ایسی ہیں جن کو ہم جانتے نہیں ہیں، اللہ وہ بھی معاف فرما۔ ابھی تو یہ حال ہے سب کو ہی ہم جانتے ہیں، جو کچھ ہم کریں ہم جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم وقت کا بڑا تقاضا ہے، مظلوم مسلمانوں کے لیے دعا کیجیے، ہم کم سے کم اپنے رب کے حضور یہ جا کے کہہ تو سکیں گے یا اللہ ہمارے بس میں نہیں تھا، پیسہ چندہ دولت یہ وہاں تک ہم پہنچائیں، کون پہنچائے گا، کیسے پہنچائے گا، کس نے، بہت سے لوگ کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، اللہ ان کی کوششوں میں بھی ان کو کامیاب فرمائے، لیکن یہاں کوئی چندے وندے کا سوال نہیں، صرف دعا، اے اللہ مظلوموں پہ رحم فرما دے، اے اللہ مظلوموں پہ رحم، اور مظلوم دنیا میں کہیں، اے اللہ میرے خاندان سے اگر کوئی مظلوم شروع ہے یہاں سے لے کے بیت المقدس تک، اے اللہ مشرق سے لے کے مغرب اور شمال سے جنوب، ان خلاؤں کے درمیان جہاں بھی کوئی مظلوم بستا ہے، اے اللہ آپ ان کی مدد فرما دیں۔ میں وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، اگر مجھے اسباب ہوئے رب کریم میں بھی جاؤں گا ان مظلوموں کی مدد کرنے کے لیے رب کریم، لیکن میرے پاس اسباب نہیں ہے، آپ ہی مدد فرما دیں، آپ ہی کرم فرما دیں، اور میرے گناہوں کی جو نحوست ہے اللہ اس کو معاف فرما دیں، میرے گناہوں کا جو وبال ہے اس کو معاف فرما دیں، مجھے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ مولانا راشد قمر صاحب دامت برکاتہم کا بیان سن رہے تھے، جو کہ عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مجاز بیت ہیں۔ حضرت کے دیگر بیانات سننے کے لیے وزٹ کیجیے ویب سائٹ bangemullah.com کو، یا فیس بک، ٹیلی گرام، ٹویٹر اور یوٹیوب پر بانگے ملا کو سرچ کیجیے۔ تمام بیانات iTunes کے پوڈ کاسٹ سیکشن میں بھی موجود ہیں۔ حضرت خدام کی اس کاوش کے بارے میں اپنی تجاویز، تاثرات یا آرا دینے کے لیے آپ ہمیں bangemullah@gmail.com پر ای میل کر سکتے ہیں۔